بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري والمسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما.
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفوں کا مالک، تمام کائنات کا خالق، انسان، جنات، جمادات، نباتات، حجر و شجر، مچھلیاں و تتلیاں، غرض کہ زمین و زماں، مکین و مکان میں رہنے والی ساری مخلوق کا وہ اکیلا پالنہار و پروردگار، رؤوف الرحیم، بڑا ہی ارحم الراحمین، مالک یوم الدین، خالق کون و مکان، مالک ارض و سما ہے. جو مالک یوم الدین ہے، جو سب سے بڑا غوث اعظم ہے، جو سارے مشکلوں کی دور کرنے والا مشکل کشا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے. وہ زندگی موت کا مالک ہے، وہ عزتوں ذلتوں کا بہت ہی بڑا دینے والا شہنشاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سارے مخلوق کی جان ہے. اللہ رب العالمین کے اختیار میں دونوں جہاں کی ملکیت و ملوکیت ہے. وہ اللہ تعالیٰ جس کا نہ کوئی ثانی ہے، جس کا نہ کوئی بھائی ہے، جس کی نہ کوئی بہن ہے، جس کے نہ کوئی ماں باپ ہے، جس کے نہ کوئی رشتہ دار ہے، وہ اکیلا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے تھا، اب بھی ہے، آخر تک رہے گا. وہ اللہ تعالیٰ هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے. اسے نہ کبھی نیند آتی ہے، اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے، نہ اس پر کبھی فنا و بربادی کا مہیا لازم ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی جس کے قدرت میں کسی کے مشورے کا دخل نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جس کے ساتھ چاہتا ہے جو چاہے کرتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی ہوا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. وہ بڑا ہی عظیم، بڑا ہی اکبر، بڑا ہی اعلیٰ، بڑا ہی افضل، وہ قادر مطلق ہے. اس اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھنے کے لیے انسان کے دل میں نفس مطمئنہ ہونا ضروری ہے. جس انسان کا دل رب ذوالجلال والاکرام کو دیکھے بغیر، اس اللہ رب العالمین کا نظارہ کیے بغیر ایمان لائے، اس کی قدرتوں کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو جانے، یہ مومنوں کا کام ہے. میرے دینی بھائیوں، جو اس اللہ رب العالمین کی وحدت کو سمجھ گیا، جو اس رب ذوالجلال والاکرام کے قدرت کو جان گیا، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کامیاب ہے. جس انسان نے رب کی خلقت میں ایمان لانا تو درکنار ڈاؤٹ بھی کیا، شک بھی کیا، وہ راہ راست سے گمراہ ہو گیا. میرے عزیز دینی بھائیوں، اسلامی میرے آواز کو سننے والے دیگر احباب اور عزیز بچوں، دینی حمیت کے پرنور نوجوانوں اور مذہب اسلام کے ذی عزت باوقار بزرگوں، الحمدللہ آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 11 مارچ کو بعد نماز مغرب بروز جمعہ، بعد نماز مغرب تا رات 9 بجے چلنے والا یہ پروگرام، جو 11 مارچ 2011 اتوار کے دن IIC کے اس پروگرام میں جس موضوع کی لب کشائی کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ اسلام کے نام پر دھوکہ، فراڈ، اسلام کے نام پر دھوکہ، اسلامیನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ಹಾಕುವ ವೇಷ ಕೊಡುವ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ. اسلام کے نام پر جو انسانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور جو دنیا کے خرافات کو اسلام کا نام دے دیا گیا ہے، اس دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. الحمدللہ
اس اللہ عز و جل کی توفیق سے، اس رب ذوالجلال والاکرام کی مدد سے جو بھی میں کہوں گا انشاءاللہ تعالی دلیل کے ساتھ کہوں گا۔ میرے اس موضوع کے اندر چند کلپنگز بھی بتائے جائیں گے، دنیا میں چلنے والے خرافات کو حقیقت کے آئینے کی طرح کلپنگ بھی بتائے جائیں گے۔ برائے مہربانی یہ کلپنگ کسی خاص مسلک سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کسی خاص مکتب فکر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور ہمارا یہ دعوتی مشن، ہمارا یہ دعوتی مقصد کسی کے دل کو چوٹ پہنچانا، کسی کے عزت آبرو کو اٹھا کر اچھالنا یہ ہرگز نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، دین اسلام کے مذہب کو پلٹ کر خرافات کا نام دے کر عیاشیاں اپنانا، لوگوں کے اندر دیگر شیطان کے مکر و فریب کو اسلام کا نام دے دینا، یہ ہم دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ بس اس کا ازالہ کرنے کے لیے آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سورۃ البقرہ، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 9، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذہب کو دھوکہ پہنچانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وما یخادعون الا انفسهم، گویا کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، وہ مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما یشعرون، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر جو گہرائی اللہ تعالیٰ رکھا ہے، وہ انسان کے مائنڈ میموری کو اللہ جان کر ہی یہ سب بنایا، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اس مالک کو معلوم ہے انسان کتنے خامیوں کا پتلا ہے، کتنے غلطیوں کا مرکب ہے، اس کی رگ کہاں پر ویک پوائنٹ میں پھنستی ہے اور یہ کہاں ہوشیاری دکھانا چاہتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اسلام کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ اسلام اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل انداز میں ہم کو دے کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اے اللہ کے بندو سن لو، اسی چیز کی اتباع کرنا، اسی چیز کی پیروی کرنا جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو آسمان سے نازل کیا ہے دلیل کی شکل میں، اے اللہ کے بندو اسی چیز کی اتباع کرنا، اسی چیز کی پیروی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جو چیز آسمان سے نہیں اتری اس کی پیروی کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اب ہم کو دیکھنا ہے یہ دنیا میں جتنے خرافات ہو رہے ہیں، یہ دنیا میں اسلام کے نام پر جتنے مکر و فریب چل رہے ہیں، کیا یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں؟ کیا اس کی دلیل آسمان سے نازل ہوئے قرآن مجید کے اندر ہے، یا اس عمل کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ہے؟ اگر وہ آسمان کی دلیل ہے، وہ من جانب اللہ اگر ہے، تو اس کے عمل کرنے میں انسان کو شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھ بند کر کے اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہوئے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ جو چیز آسمان سے نازل نہیں ہوئی، جس چیز کو میرے نبی پریکٹیکل کر کے نہیں بتائے، جس چیز کی دلیل اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ بھلے ہی ہمارے آنکھوں کو سونا نظر آئے، وہ ہماری آنکھوں کو ہیرا موتی نظر آئے، وہ ہماری آنکھوں کو ایک چمکنے والا چاندی نظر کیوں نہ آئے، وہ دھوکہ ہے، وہ اسلام کے اندر خرافات ہے،
وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ شیطان کا بتایا ہوا مکر و فریب کا چال ہے، وہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان انسان کے سامنے اپنے شیطانی روپ میں آ کر نہیں بہکاتا۔ شیطان سب سے پہلے انسانوں کے سامنے بڑی داڑھی رکھ کر آتا ہے، بڑا پرہیزگار متقی اولیاء اللہ کی شکل میں آتا ہے۔ سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوا۔ یہ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کی پوجا کرنے کو لوگ کیسے شروع کیے؟ سب سے پہلے شیطان کی شکل میں آ کر نہیں کہا کہ اے اللہ کے بندو بت بناؤ سجدہ کرو، نہیں، سب سے پہلے انسان کی شکل میں آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندو، اے میرے بھائیوں، تمہارے باپ دادا مر رہے ہیں، تم اپنے باپ داداؤں کی نشانی کے لیے کیا کرو گے؟ ان کی یاد دہانی کے لیے تم کرو گے کیا؟ تم کیا اپناؤ گے؟ اسی لیے تم ان کے یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، ان کے چہروں کو اپنے ذہن میں منحصر رکھنے کے لیے تم ایک مورتی تلاشو، ان کو دیکھ کر اپنے باپ داداؤں کو یاد کرو، ان کے احسان کو یاد کرو۔ اس طرح اس نے بت بنایا، ایک پیڑھی کو دیکھنے لگایا، ان کے بعد آنے والے پیڑھیوں کو کہا کہ تمہارے باپ دیکھتے تھے، تم ذرا دیکھ کر اپنے چہرے کو نیچے کرو۔ وہ چہرے نیچے کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد والے پیڑھیوں کے پاس آ کر شیطان کہا تمہارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، تم ذرا رکوع کرو۔ ان کے پیڑھیوں کو رکوع کروایا، پھر ان کے پیڑھیوں کو سجدہ کروایا۔ میرے دینی بھائیوں، یہ اسلام کے اندر ایک نئی چال جو بڑے داڑھی کے اولیاء اللہ کی شکل میں آ کر بتانے والا تھا، شیطان تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے تو لوگ تو سمجھے یہ ہمارے باپ داداؤں کی یاد تازہ رکھنے کا ایک بہترین مثال دے رہا ہے، ایک مشورہ دے رہا ہے۔ اس مشورے کا نتیجہ لوگوں نے اپنے خدا بنا لیے۔ یغوث، یعوق، ود، نصارہ، یہ کیا تھے؟ یہ ان کے بڑے بڑے بزرگ تھے، نیک تھے، متقی تھے، کوئی ایسے ویسے شرک کے کام نہیں کرتے تھے، لیکن ان نیک لوگوں کے صفتوں کو انہی قوم کے اندر شرک کی بیماری اس نے پیدا کروا دیا۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرے بندو، میرا ایک راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، جو جنت کو جائے گا۔ فَاتَّبِعُوهُ، اے میرے بندو اس راستے کی پیروی کرنا، اس راستے پر گامزن رہنا، اس راستے پر چلتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اگر تم دوسرے راستوں پر چلو گے تو یہ صراط مستقیم سے تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ راہ راست سے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، یہ آیت سنانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے اور آپ نے ایک لکیر سے، ایک لکڑی سے ایک سیدھی لکیر آپ کھینچے، اس لکیر سے پھر دائیں بائیں دو لکیریں کھینچے۔ آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، میرے بتائے ہوئے سنت ہیں، قرآن اور حدیث، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ جو دو راستے آزو بازو گئے ہیں، ان راستوں پر شیطان بڑی خوبصورت شکل میں بیٹھا تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، اے اللہ کے بندو آ جاؤ، ادھر حلوے پوریاں ہیں، ادھر ڈھول تاشے ہیں، ادھر ناچ گانا ہے، ادھر دنیا کا انجوائے ہے، ادھر خوب ڈانس ہے، اے اللہ کے بندو آ جاؤ۔ شیطان تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ آج 21 سینچری کے اس کلچر کے اندر انسان کا مائنڈ ترقی کر چکا ہے۔ آج انسان وہی کرنا چاہتا ہے جو کلبوں میں چل رہا ہے، وہی کرنا چاہتا ہے جو دیگر مذاہب کے لوگ ڈھول بجا بجا کر ناچ رہے ہیں، اس کو وہ کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اگر اللہ کے رسول ایسا کام کیے ہیں، ہم کو کرنے میں دقت نہیں ہے۔ اگر یہ کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے ہیں، یہ شیطان کے روپ میں اولیاء ہیں، یہ اولیاء اللہ نہیں، یہ اولیاء الشیطان ہیں، یہ شیطان کے ولی ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی کا ایمان اس کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں اس نے گزار دیا، اس کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے رب کی عبادت کرتے کرتے، توحید کے عالم میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک نور بنا کر اس کے چہرے کو چمکائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے اس ماحول کے اندر ایسے اولیاء، ایسے بزرگ جن کی داڑیاں پک گئی، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، اللہ اکبر، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ سفید داڑیاں رکھنے والے بزرگ، یہ دین کا ٹھیکہ لینے والے علماء اپنے آنکھوں کے سامنے ناچ گانے کروا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا حربہ ہے. میرے دینی بھائیوں، آئیے آپ کے سامنے یہ کلپ آپ دیکھیے، آپ کو یقین ہو جائے گا کیا وہ یہ اسلام ہے جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے. اس کلپ کو دیکھیے. نعوذ باللہ من ذالک ہذہ الخرافات. میرے دینی بھائیوں، یہ دین کے بزرگ نام کے احباب جن کی داڑیاں دیکھنے کے بعد انسان کو اللہ یاد آنا چاہیے، یہ خرافات، یہ ناچ، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دماغ سے بتائیے کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہی اسلام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آج سے 1450 برس دے کر گئے تھے؟ کیا یہ صحابہ کرام کا منہج ہو سکتا ہے؟ للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ ایسی لہو و لعب ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سچ فرمایا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو فضول باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسی لغو باتوں کو خریدتے ہیں جن سے تاکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بہکا دیں. یہ کون ہے؟ یہ اس سارے کلپ کے اندر رہبر بن کر بیٹھنے والا، اس جلسے کے اندر سرپنچ بیٹھ کر لوگوں کو نچوانے والا، یہ پاکستان کا طاہر القادری ہے. یہ طاہر القادری ہے. لوگ اس کو اپنا مرید، اپنا ولی مانتے ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں. میرے دینی بھائیوں، بھلے ہی طاہر القادری ہو یا کوئی اور اللہ کا بندہ ہو، ہم کو کسی شخصیت سے دشمنی نہیں ہے. میرے دینی بھائیوں، طاہر القادری وہ اپنے آپ کو بڑے علامہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں طاہر القادری سے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک لگا کر، ایسی میوزک جو آپ نے اس کے اندر آڈیو نہیں سنی، صرف ویڈیو کو آپ نے دیکھا، اس کی آڈیو کو گھر پہ جا کر ذرا آڈیو کی میوزک کو رکھ کر دیکھنا. یہ مصر کا گانا ہے، یہ مصر کا سانگز ہے. اس سانگز کے اندر اگر کوئی
मिस्री औरत अरबी में गाना गाती है और उस गाने के अंदर रसूल का नाम लेती है, तो क्या वो इस्लाम का गाना जायज हो जाएगा? नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सहाबा किराम को ऐसे नचवाते थे? नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे दीनी भाइयों, हजरत अबू मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। इस आयत के अंदर, कुरान मजीद के सूरह लुक़मान की 6 नंबर आयत के अंदर, लयश्तरी मिनन नासी लहवल हदीस, लहवल हदीस से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ये गाने बजाने के आलात हैं, ये म्यूजिक के आलात हैं। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला पनाह दे हमको ऐसे लहवल ऐब से। ये दीन के लहवल ऐब इस्लाम हरगिज नहीं हो सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाने बजाने के आलात को दुनिया से खत्म करने के लिए आए थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाने बजाने के आलात को दुनिया में पैदा करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि आप गाने बजाने के आलात को दुनिया से मिटाने के लिए आए थे। हजरत अबू मालिक अल अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिर्रा वल-हरीरा वल-खमरा वल-मआसीफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर बाज ऐसे आदमी पैदा होंगे, बाज ऐसे लोग पैदा होंगे जो जिना को हलाल कर लेंगे, रेशम के कपड़े को हलाल कर लेंगे, शराब को हलाल कर लेंगे और गाने बजाने के आलात को हलाल कर लेंगे। ये क्या है? एक दीन का ठेका रखने वाला आलिम, अपने आप को मुफ्ती कहने वाला, अपने आप को अल्लामा कहने वाला, वो खुद नहीं नाच रही है बल्कि पब्लिक को ये मुफ्ती नचवा रहा है। और उसके अलावा बहुत सारे उलमा, बहुत सारे वहां पर दीन के ठेकेदार बैठे हुए हैं, उनके सामने जिनकी दाढ़ियां पक गई हैं, इस्लाम के नाम पर बुजुर्ग अहबाब जिनके दाढ़ियां, जिनके टोपियां और जिनके जुब्बा कुब्बों को देखकर किसी को भी दूर से समझने वाला समझेगा ये तो बड़ा अल्लाह का वली है, उनको देखकर अल्लाह को याद करेगा। इनके नाच गानों को देखकर कोई भी अल्लाह का बंदा अल्लाह को नहीं शैतान को याद करेगा। मेरे दीनी भाइयों, इस्लाम इस बात का नहीं है कि तुम बड़ी टोपी लगा लो, इस्लाम इस बात का नाम नहीं है कि तुम बड़े शेरवानी डाल लो, इस्लाम इस बात का नाम नहीं है बड़ी पगड़ियां बन लो, इस्लाम इस बात का नाम नहीं है कि तुम अच्छा अपना लिबास वसाल बना लो, बल्कि इस्लाम, अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के रसूल ने सही मुस्लिम शरीफ के अंदर बयान फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदो, वो अल्लाह आसमान में रहने वाला तुम्हारे जुब्बे कुब्बे को नहीं देखता, तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, वो तुम्हारे हरकतों सकनात में नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारी नीयतों को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। अमल करो। सूरत सुनना है लेकिन अंदर पूरा चुनना है। सूरत सुनना रखकर अंदर चुनना भरने से कुछ नहीं होता। सूरत सुनने की पेट पित्तल का, मेरे दीनी भाइयों, ये मार्केट में नहीं चलता। अल्लाह तबारक व तआला के दीन का जो सिक्का है वो कुरान है या तो हदीस है। कुरान और हदीस ये रब्बे जुल जलाल वल इकराम का इस्लाम है। इस इस्लाम के अंदर कोई भी आदमी लहव लईब को लाकर घुसेड़ दे और ये कहे इस्लाम इस बात का नाम है, इस्लाम में एंजॉय होता है। कौन नाचना पसंद नहीं करता? कौन इस तरह डांस करना पसंद नहीं करता? शैतान चाहता है तुम्हें नचवाना, नाचो। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया था, ला यकूनन्ना मिन उम्मती, मेरी उम्मत में वो जमाना आएगा, ये नबी की पेशन गोई है, ये होना है, और जो हो रहा है ये नबी के आज से 1450 बरस पहले की पेशन गोई है। नबी ने फरमाया था, मेरी उम्मत के बाद लोग ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? गाने बजाने के आलात को हलाल कर लेंगे। डीटीएस म्यूजिक बजाई जा रही है, बड़े बड़े अल्ट्रासाउंड की म्यूजिक बजा बजा कर यहाँ नाच गाना चल रहा है, और उस औरत के नाच पर, उस गाने पर सारे मजलिसे, उस जलसे के सारे अवाम झूम झूम कर नाच रही है। बैठने वाला बैठ के हाथ हला हला के नाच रहा है, खड़ने वाले घूम घूम के नाच रहे हैं, और कोई रुकू की हालत में नाच रहा है। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया,
جس وقت میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو گانے کے آلات کو اپنے اوپر حلال کر کے ناچنا شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, یقیناً ایسے موقع پر لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ, میری امت میں یہ ضرور بضرور ہو کر رہے گا. کیا؟ یہ گانے بجانے کے آلات, یہ ناچ گانے کے حالات. جس وقت یہ ہوں گے اللہ کا عذاب اترے گا, اللہ کا عذاب اترے گا. جا کر حدیث کو اٹھا کر دیکھ لینا, بخاری 2203 حدیث نمبر, جسے علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 2203 کے اندر علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث کو تخریج کر کے لائے ہیں, اور یہ حدیث صحیح ہے. نبی نے فرمایا, جس وقت میری امت کے اندر عوام اور عالم مل کر ایسی حرکتیں کرنا شروع کریں گے, خسف و قذف و مسخ, اللہ کے عذاب طرح طرح سے اتریں گے. نمبر 1, خسف, اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں کو زمین کے اندر دھسا دے گا, زمین کے اندر دھسا دے گا. پاکستان کے اندر زلزلہ آیا, کئی سووں کی آبادی زمین کے اندر دھس گئی. دنیا کے چپے چپے میں زلزلہ آیا. میرے دینی بھائیوں, زمین کا عذاب یہ اللہ رب العالمین کا یہ عذاب ہے, یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہے, ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا زمین میں دھسا دیا جائے گا. خزف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, نہ صرف اللہ تعالیٰ زمین میں دھسائے گا بلکہ آسمان سے پتھروں کی برسات اللہ ان پر برسائے گا, پتھروں کی برسات برسائے گا. وہ مسخن, اللہ تعالیٰ ان کے چہرے بگاڑ کے رکھ دے گا. چہرے ایسے رکھتے ہیں جن پہ داڑیاں کٹوا کر کلین شیو کر کے اپنے آپ کو بڑے سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ میرا چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اذا شربوا الخمور واتخذوا القینات واضربوا بالمعازف, جب لوگ شراب کو پینا شروع کریں گے, جیسے شراب پینے والا شراب کے نشے میں جھوم جھوم کے گاتا ہے, جھوم جھوم کے ناچتا ہے, وہ کبھی گرتا ہے کبھی لوٹتا ہے, جیسے شرابی جھومتا ہے ویسے گانے بجانے والے آلات والے ناچنا شروع کریں گے. نبی نے بیان فرمایا, میری امت کے اندر جب ایسا عمل شروع ہو جائے گا, یاد رکھنا, والخینات وضربوا, اور جب گانے والی لونڈیوں سے محبت کرنا لوگ شروع کر دیں گے, یاد رکھنا, لوگ گانے بجانے کے آلات کو اپنے گھر گھر میں بسیرا کر لیں گے. اللہ کے ان 3 عذابات کا تم انتظار کرنا. اللہ یا تو زمین میں دھنسا دے گا, یا تو تمہارے چہروں کو مسخ کر دے گا, یا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اللہ رب العالمین پتھروں کی برسات برسائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, من احب سنتی فقد احبنی, میرے امتیوں میری سنتوں سے محبت کرو گویا تم مجھ سے محبت کرو گے. محبت اللہ کے لیے ہونا چاہیے, محبت رسول کے لیے ہونا چاہیے. جس آدمی کے دل میں شیطان کے لیے محبت ہوگی, اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, قیامت کے قریب لوگ قرآن اور حدیث کو, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر گانے والی لونڈیوں سے محبت کرنا شروع کریں گے, گانے والے سنگروں سے محبت کرنا شروع کریں گے, ناچنے والے لونڈوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جب میری امت کے اندر ایسا ہونے لگے گا, یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے عذاب طرح طرح سے ایک بعد دھیرے تم پر آنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اے میرے صحابیوں, یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے انبیاء کو روانہ کیا, جتنے امتیوں کو روانہ کیا, ہر نبی اپنی امتیوں کو کانت دجال کے بارے میں ڈرا کر گیا ہے. اے میری امتیوں, میں بھی تمہیں کانت دجال کے بارے میں ڈراتا ہوں, میں بھی تمہیں کانت دجال کے اوصاف بتاتا ہوں. یاد رکھنا قیامت کے قریب وہ کانت دجال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کرن سے نکلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, وہ کہاں کا ہوگا؟ وہ نجد, عراق کے ملک قرن, جہاں سے کانت دجال نکلے گا. نبی نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا تھا, یہ نجد ہے عراق کا, یہ فتنے کی جگہ ہے جہاں سے کانت دجال نکلے گا. اللہ کے رسول سارے لوگوں کے لیے دعا کیے تھے, لیکن اس نجد کے لیے دعا نہیں کیے تھے, فتنہ وہاں سے آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا,
زمانہ دجال نکلے گا، جب وہ رونما ہوگا، اس کے فتنے میں لوگ ایسے پڑیں گے جیسے اس کے پیچھے لوگ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی شہد کی مکھیاں اپنی کسی سامنے سردار مکھی کے پیچھے ساری مکھیاں بھاگتی ہیں۔ میں کانت دجال کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ کانت دجال اپنے دائیں ہاتھ میں دنیا کی جہنم، بائیں ہاتھ میں دنیا کی جنت لے کر آئے گا اور سارے لوگوں کے سامنے رب ہونے کا اعلان کرے گا۔ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، پیشانی پر کافارہ کافر لکھا ہوگا۔ ہر پڑھنے والا، ہر ان پڑھ، ہر جاہل سے جاہل آدمی اس کے پیشانی کے اوپر کی عبارت کو پڑھ پائے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ اللہ کے رسول نے صحیح بخاری صحیح مسلم کتاب الفتن کے اندر کانت دجال کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بیان فرمائے، اے میرے صحابیوں، قیامت کے قریب جب کانت دجال آئے گا تو اس کے گلے میں ایک ڈھول ہوگا، وہ ڈھول بجاتے ہوئے آئے گا، وہ میوزک بجاتے ہوئے آئے گا۔ یاد رکھنا، اس کے ڈھول کی آواز کو سن کر، اس کے میوزک کی آواز کو سن کر جتنے گانے والے ہوں گے، جتنے گانوں پر ناچنے والے ہوں گے، جتنے میوزک سے محبت کرنے والے ہوں گے، جتنے اپنے موبائل کے ذریعے اپنے کانوں میں میوزک سننے والے ہوں گے، جو لوگ رات دن قرآن مجید کی تلاوتوں کے بجائے، اللہ کے ذکر و اذکار کے بجائے گانے بجانے اپنے کانوں میں سننا پسند کریں گے، ایسے فتنے خور، ایسے شیطان کے پلے کانت دجال کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں گے، کانت دجال کے فتنے میں پڑنا شروع کر دیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، آج یہ گانے بجانے کے آلات شروع کر کے اسلام کا نام اسے دھو دیا جا رہا ہے، یہ دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ قرآن مجید سورہ نور کی 53 نمبر کی آیت، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے، اللہ رب العالمین کے حکموں کی مخالفت کرنے سے، ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ان پر نازل نہ کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، رب ذوالجلال والاکرام کی فرمانبرداری پر قائم رہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے انحراف نہ کرو۔ اللہ کے دین سے انحراف کرنا گویا اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر ملوث کر لینا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں کمی پیشی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ ابھی جیسا کہ آپ نے ویڈیو کلپنگ کے ذریعے دیکھا کہ دنیا کا ناچ گانا جس کے ذریعے یہ عام کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر ناچ گانا جائز ہے، یہ دجال کے چیلے ہیں، یہ شیطان کے پلے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، دجال کے فتنے میں ایسے ناچ گانے والے پڑ جائیں گے، اللہ ہم تمام کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اسلام کے اندر ہر قسم کی بیماری کے بعد شفا رکھا ہے، ہر بیماری کا علاج قرآن کے اندر اللہ تعالی نے اس کا ذریعہ بتایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو تم پر نازل فرمایا، اس قرآن سے تم رحمت اور قرآن سے تم شفا حاصل کیا کرو۔ عزیزان محترم، میری اسلامی پردہ نشی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر جو کچھ بھی تم کو لینا ہے، جو کچھ بھی دیکھنا ہے، وہ قرآن کی آیت سے یا نبی کی حدیث سے دلیل دیکھ کر آپ کو عمل کرنا ہے۔ جو لوگ منمانی کرتے ہیں، رائے قیاس پر چلتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین میں کیا حق ہے کیا نہ حق ہے نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے اوپر کے
مرادوں کو پورا کروانے کے لیے باباؤں کے پاس جاتے ہیں, شیاطین کے پاس جاتے ہیں اور جا کر علاج کرواتے ہیں. یہ اسلام کے اندر ایک نمبر کا فتنہ ہے, اس سے تمہارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. آئیے آپ کے سامنے ایک کلپ آپ ملاحظہ فرمائیں, اسلام کے اندر کس طرح اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور علاج کی شکل میں مسلمانوں کے پاس سے مال لوٹا جا رہا ہے. دیکھیے میرے دینی بھائیوں, یہ اسلام کے نام پر علاج کیا جا رہا ہے. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جبرائیل ارقیہ یا میکائیل یا بشقائیل یا مجدفی یا احمر یا فرقان یا سمرسکون یا زبعتی یا میمونی یا عباس یا جبرائیل ارقیہ یا میکائیل یا بشقائیل یا مجدفی یا احمر یا فرقان یا سمرسکون یا زبعتی یا میمونی یا عباس. یہ مسلمان کا شخص جس کا نہ چہرہ اسلامی چہرہ ہے, جس کے چہرے پہ نہ داڑھی ہے, قرآن پڑھ کے ایک مسلمان عورت کے بدن سے شیطان نکال رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. തേങ്ങ പൊട്ടാൻ പോവാണ്. എരിച്ചോളി ഒഴിഞ്ഞ തേങ്ങ പൊട്ടാൻ പോവാണ്. അതാ റെഡിയാണ്. റെഡി 1 2 ആദാ പൊട്ടന് പൊട്ടി. അടുത്ത മന്ത്രം കണ്ടോ? ധാരാ പച്ചന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാന്ന് നോക്കിക്കോ, അടിയിൽ നോക്കിക്കോ. കൈയടിക്കരുത്, കൈയടിക്കരുത്. میرے دینی بھائیوں, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک داڑھی منڈا قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر منگلارتی اتار رہا ہے. جس طرح کوئی مشرک اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے دیپا کی آرتی لے کر وہ منگلارتی اتارتا ہے, قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر ایک عورت کے بدن سے وہ ایک چراغ کے ذریعے آرتی اتار کر اور اس کے شیطان کو نکال رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نظر بد کے اثر ہونے والے آتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہیں, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس بچے کے چہرے مسخ پڑ گیا ہے اور اس کے آنکھیں پیلے پڑ چکے ہیں. آپ نے فرمایا اسے نظر لگی ہے. اے ام سلمہ, اسے نظر لگی ہے, دم کرو, اور دم شرعیہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دم کیا جاتا تھا, سورہ فاتحہ پڑھا جاتا تھا, وہ منگلارتی کے شکل میں نہیں پڑھا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے, معوذتین پڑھتے تھے, قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے تھے, آیت الکرسی پڑھتے تھے. بخاری کی روایت ہے کتاب الطب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے تھے, تھوکتے تھے, پف پف کی طرح پھونک مارتے تھے اور اس سے اپنے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے. پھونکنا یا اس پھونک کے اندر تھوک کی شعائیں رہنا, یہ اسلام کے اندر شرعی دم ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے قرآن کو نازل کیا تاکہ تم اس کے ذریعے شفا حاصل کرو. یہ پاکھنڈی علماء, یہ دین کو بیچ کر کھانے والے پجاری, جس کا چہرہ نہ اسلامی چہرہ ہے, وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اس کے ایک نارل کے اوپر ایک آرتی رکھ کر اس کی منگلارتی اتار کر ایک مار میں پھوٹنا چاہیے, ایک مار میں 2 ٹکڑے ہونا چاہیے, تب اس کا شیطان بھاگ جائے گا. میرے دینی بھائیوں, یہ نقش سلیمانی کتاب ہے, یہ نقش سلیمانی کتاب ہے. اسے دنیا کے طلسمی علم کے فلاسفوں نے لکھا, طلسمی علم کے جادوگروں نے لکھا. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر قرآن مجید کی آیات کو نقشے کی شکل میں بدل دیا گیا ہے. قرآن کے ہر سورے کو نقشے کی شکل میں بدل دیا گیا ہے. قرآن مجید کی ہر آیت کو الگ الگ ایک میپ دے دیا گیا ہے. جیسا کہ جغرافیہ پڑھنے والا بچہ, جغرافیہ کا علم حاصل کرنے والا, سائنس کا علم حاصل کرنے والا جیسے جغرافیہ کے ذریعے نقشے بناتا ہے, کسی بلڈنگ کا میپ بناتا ہے, اس کے اندر
قرآن مجید کے حروفوں کے ابجد حوض ہتی کلمن صافت زاخش کے ذریعے اس میں قرآن مجید کے حروفوں کو نقشے میں بدل دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے نقوش ہیں، یہ قرآن کے نقشے ہیں، اور اس کے ذریعے شیطان کا علاج کیا جاتا ہے. یہ شیطان کا علاج نہیں، یہ بتانے والا خود شیطان ہے. قرآن مجید کو اللہ کے رسول نے کبھی بھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو نقشے کی شکل میں نہیں بدلے، اور یہ بدل کر مسلمانوں کو تعویذ بنا کر ان کے گلوں پہ لٹکا دیا جاتا ہے. ان کے گلوں میں مسلمانوں کو یہ کہہ کر لٹکا دیا جاتا ہے کہ تم اس تعویذ کو لگاؤ اور اس تعویذ کے ذریعے تمہارے یہاں کوئی شیطان قریب نہیں آئے گا، تمہارے بدن پر کسی شیطان کا اثر نہیں ہوگا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. آپ بتائیے میرے اسلامی بھائیوں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کو آج دنیا والوں نے اپنے پیٹ کے پالنے کا ذریعہ بنا کر یہیں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ میرے دینی بھائیوں، یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے. یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن یہ ترجمے والا قرآن ہے. یہ ترجمے والا قرآن ہے مولانا اشرف علی تھانوی. مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمے والا قرآن ہے. خیر، اس قرآن کے شروع کے چند صفحات پر مولانا اشرف علی تھانوی اسی ابجد حوض ہتی کلمن صافس زاخش شرخ خرشت کے ذریعے، ابجد حوض ہتی کے حروفوں کے ابجد کے ذریعے قرآن مجید کے ہر سورے کو ایک ایک نقشے میں وہ بدل دیے. یہ سورہ نساء کا نقشہ ہے، یہ سورہ مائدہ کا نقشہ ہے، یہ سورہ انعام کا نقشہ ہے، یہ سورہ اعراف کا نقشہ ہے، اور یہ سورہ انفال کا نقشہ ہے. سورہ یاسین کا نقشہ الگ، سورہ واقعہ کا نقشہ الگ، سورہ رحمان کا نقشہ الگ، اور ان نقشوں کو لکھ کر مسلمانوں کے گلوں میں لگا دیا جاتا ہے. مسلمانوں کے گلے میں نہیں، مسلمانوں کے کمر پر باندھ دیا جاتا ہے. میں بتاؤں گا اس کے اندر کیا ہے. میرے دینی بھائیوں، اسلام کے نام پر دھوکہ دینے والے، یہ اسلام کے نام پر دھوکہ دے کر مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، مسلمانوں کو قرآن کی بے حرمتی کروانے والے، اور اپنے پیٹ کی پجاری کے پال پلنے والے، اس مولانا اشرف علی تھانوی کے اس قرآن کے اندر جو ہر سورے کا ایک ایک نقشہ بنا لیا گیا ہے، ان نقشوں کے اندر کیا ہے؟ آپ کے گھروں میں بھی کبھی ایسا قرآن ملے، ذرا ان نقشوں کی فضیلت پڑھ کے دیکھ لینا. نہ قرآن مجید کی آیت سے ہے، نہ کسی صحیح حدیث کے ذریعے اس کے دلائل، اس کے حوالے لکھے گئے ہیں. اس میں لکھا گیا ہے کہ جس کے گھر میں سورہ نساء کا نقشہ لگایا جائے گا، جو آدمی لگا کر گھر میں رہے گا، وہ گھر کبھی بجلی اس گھر پر نہیں اترے گی، زلزلہ نہیں آئے گا. جو آدمی سورہ توبہ کا نقشہ زعفران سے لکھ کر گھول کر اس کی آنکھ پر لگا دیا جائے، وہ اندھا جا کر بینا ہو جائے گا، وہ نابینا جا کر دیکھنے والا بن جائے گا. سورہ کہف کو لکھ کر اگر کوئی آدمی اپنے گلے میں ٹنگا لے، اسے برس کی بیماری، جزام کی بیماری، تن کی بیماری، اسے جلد سفید ہونے کی بیماری اسے نہیں آئے گی. اور جو آدمی سورہ مریم کا نقشہ لے کر اگر کسی عورت کے گلے میں یا عورت کے کمر میں باندھ دیا جائے، تو یہ قرآن میں لکھتے ہیں کہ وہ عورت جو بچہ نہیں دے سکتی تھی، جو بانجھ تھی، سورہ نساء کے نقشے کے پاور سے وہ بچے والی بن جائے گی، وہ بچہ جننا شروع کرے گی، اور لڑکے کی نیت سے ڈالے گی تو صرف لڑکے جنے گی. استغفر اللہ. اگر کسی کے باغیچے میں فصل نہیں اگ رہی ہے، اگر وہ جا کر اپنے کھیت میں سورہ نساء کا نقشہ کھیت میں لگا دے، بغیر بارش کے وہ کھیت پھل پھول والا ہو جائے گا، سر آب والا ہو جائے گا. اور جس کے یہاں سورہ یاسین اگر لکھ کر لگا دیا جائے، اس کے بیٹے اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ کبھی بانجھ نہیں ہوگی. سورہ معارج 29ویں پارے میں قرآن مجید کے اندر سورہ ہے. سورہ معارج کا نقشہ لکھ کر جس کے گلے میں ٹنگا دیا جائے، جسے احتلام ہونے کی زیادہ شکایت ہے، جس کے خواب میں زیادہ ناپاک ہونے کی شکایت ہے، جسے زیادہ منی خارج ہوتی ہے، اس کی منی نعوذ باللہ سورہ معارج کے نقشے سے رک جائے گی. استغفر اللہ. اور آگے لکھتے ہیں سورہ نوح کو لکھ کر کسی کے گھر پر ٹنگا دیں تو وہ دشمن ہلاک ہو جائے گا. سورہ جمعہ کے نقشے کو لکھ کر کسی لڑکی کے نام سے جلا دیا جائے، وہ لڑکی اس پر فریفتہ ہو جائے گی، اس کی محبت میں پھنس جائے گی. یہ قرآن مجید ہے. کیا یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا تھا کہ بانجھ عورت کے گلے میں ٹنگا دیا جائے، یہ اس کے کمر میں لگا دیا جائے؟ اور لکھتے ہیں
जो सूरह वाक़िया के नक्शे को टंगाएगा वो कभी भिखारी नहीं बनेगा, वो मालदार होगा। और यही इसी नक्शे सुलेमानी के अंदर यही कुरान मजीद के नक्शों को लिखकर ये लिखते हैं तावीज पलीते के धंधे करने वाले पाखंडी उलमा के जिस औरत को हमल रुक गया है, अब उसका हमल जाया नहीं हो रहा है, उसके हमल की जचकी नहीं हो रही है, उस औरत को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, तो नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक इस किताब के अंदर कुरान मजीद का नक्शा लिखकर बताया गया है कि वो सूरे इज़्ज़त समाउन शक्कत, आसमान जब फट जाएगा, इस सूरत का नक्शा लिखकर अगर उस औरत के रान पर वो तावीज लगा दिया जाए तो वो नॉर्मल डिलीवरी आसानी से उसको डिलीवरी हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक मिन हाज़िहिल खुराफात। अल्लाह से खुराफात से हर अदना से अदना मुसलमान को अल्लाह महफूज फरमाए। ये कुरान की बेहुरमती करने वाले, दीन को बेचकर खाने वाले, दीन के नाम पर धोखा देने वाले, और ये कहते हैं बाबा के पास चले जाना, तावीज दे देंगे, बाबा की तावीज से तेरी दुनिया संवर जाएगी। दुनिया संवरेगी नहीं, दुनिया और आखिरत दोनों गर्क हो जाएंगे। मेरे दीनी भाइयों, इस्लाम के नाम पर ये धोखा देने वाले धोखेबाजों का दूसरा हरबा है जो अल्लाह तबारक व तआला यही नहीं बल्कि ये अपने इलाज के दौरान जिंदा लोगों को सजदा करवाते हैं। ये देखिए, ये सत्य दर्शना है, सत्य दर्शना 2010 नवंबर का। इसके अंदर आप पीछे देख सकते हैं, ये खबर के ऊपर फूल चढ़ा दिए गए हैं। यहां पर जिंदा पीर का सजदा किया जा रहा है और यहां चराग लगाया गया है, यहां हाथ जोड़ा जा रहा है। ये हिंदुओं का तरीका है। सच फरमाया था कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने, सूरह यूसुफ आयत नंबर 106, अल्लाह ताला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा युमिनु अक्तरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर ईमान लाने वाले अल्लाह ताला का कलमा पढ़ने के बावजूद मुशरिक ही रहेंगे, काफिर ही रहेंगे। वो क्या करेंगे? ये मुसलमान न सिर्फ इलाज करते हैं, नींबू देते हैं, उसे नींबू देंगे, उसे तावीज देंगे, उसे तगड़ की पत्तियां देंगे, उसे एल्युमिनियम का या तांबे का या पित्तल का तोहरा देंगे, बेटे घर में लगा लेना, शैतान नहीं आएंगे। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, जो आदमी मुआवज़तैन पढ़ ले, जो आदमी आयतल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह ताला उसे शाम तक शैतान के हर हरबे से उसे महफूज फरमाएगा। कुरान का जिस पर ईमान है, अल्लाह पर जिसका यकीन है, वो ऐसे धोखों में नहीं पड़ते। जिस आदमी को कुरान पर एतबार नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की जात पर ईमान और भरोसा नहीं, वही ऐसे पाखंडी बाबाओं के पास जाकर इलाज की शक्ल में पड़ते हैं। वो अपने घरों पर लगवाने के लिए इलाज करने के बाद तख्तियां देता है। ये देखिए मेरे भाइयों, ये वो तख्ती है एल्युमिनियम की, ये वो एल्युमिनियम का पत्ता है। इस पत्ते के अंदर क्या है? या शेख मुहियुद्दीन, या मोहम्मद, या जिब्राइल, या मीकाइल, या इसराफील, या अबू बकर, या उमर, या अली, या उस्मान, अल्लाह हुसैनी, मोहम्मद काफी, अल्लाह अकबर। ये एल्युमिनियम का पत्ता ये दे दिया जाता है कि बेटे अब तेरा इलाज हो गया, जा घर पे जाके तोहरा लगा लेना, शैतान तुझे हर बलाओं से महफूज रखेगा। और वो कहते हैं दीन को बेचकर खाने वाले, बेटे हमारा मुरीद बन जा, हमारा मुरीद बन जा, हम तेरे पीर हैं, हमारा मुरीद बन जा, और जन्नत में जाने की फिक्र मत कर, हमारा मुरीद बन, हमारे नाम पर लाकर पैसे देते रह, फातिहा दिलवाते रह, हम तुझे झगड़ा करके जन्नत में ले जाएंगे। गोया जन्नत इनके बाप दादा की विरासत है, जन्नत इनके बाप दादा के ठेके में फ्री में मिली है, ये कहते हैं। और जन्नत की सर्टिफिकेट बांटते हैं, 250 रुपए दो, जन्नत की टिकट हमसे ले लो। ये जन्नत की टिकट है, ये ओरिजिनल जन्नत की टिकट है जो लोगों को धोखा देने के लिए दिया जाता है। ओरिजिनल का मतलब असली जन्नत नहीं, ये लेने से जन्नत में जाने वाली ऐसी बात नहीं है। ये देखिए मेरे भाइयों, ये 250 रुपए में जन्नत, 250 रुपये अल्लाह तबारक व तआला ना स्वर्ग, 250 रुपए में अल्लाह की जन्नत। इतना सस्ता लोगों ने बना दिया। इनके अम्मा बाबा दादा की जागीर भी 250 रुपए में नहीं मिलती, अल्लाह की जन्नत को 250 रुपए में बेचकर खाने वाले। ये क्या है? ये सारे इनके वलियों का शजरा है। ये लिखते हैं आखिर में, हर के खान शजरा पीराने चिश्त, औशुद अजहक सजावारे बिहिश्त। जिस आदमी के पास ये जन्नत की टिकट पहुंच जाएगी, जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। और जो आदमी यह टिकट रखकर जिएगा और टिकट के साथ मरकर खबर में जाएगा, वो का मुनकर और नकर के सवाल जवाब से महफूज रहेगा। पीराने पीरों के खादिम जन्नत में वो बनेगा।
یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ فراڈ ہے میرے بھائیوں. اس دھوکے سے بچے رہنا, ایسے باباؤں کے فریب سے بچے رہنا. اور اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنے کے دروازے سے منع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, جو کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی وعید کو سننا چاہتا ہو وہ یہ جان لے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 73 میں کہتا ہے یہ بیٹا دینے والے, یہ بیٹیاں دینے والے, لڑکے دینے والے, بانجھ نہیں کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں, ان سے جا کر کہو یہ بیٹا بیٹی تو کیا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلق ذبابا, مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اگر کوئی مکھی ان کے شکر کے دانے کو لے کر اڑ جائے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو اجتمعوا لہ, یہ سارے اولیاء اللہ جمع ہو کر, پیرا بابا یہ ملا جمع ہو کر اس مکھی کے شکر کو واپس نہیں چھین سکتے. لن یستنقذوه منہ ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. آئیے میرے بھائیوں, اسلام کے اور خرافات کا نظارہ کیجئے. آپ دیکھیے کہ اسلام کے نام پر کیسے خرافات اور مچائے جا رہے ہیں. یہ جشن عید میلاد النبی کا جلوس جو مسلمانوں کے بچوں کو نچوا کر نکالا جا رہا ہے, اس جلوس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کی خوشی اس طرح منانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسا جلوس نہیں نکالے, نہ حضرت ابوبکر نکالے, نہ حضرت عمر نکالے, نہ حضرت عثمان نکالے, نہ حضرت علی نکالے, کوئی سی صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں نکالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو درکنار, تابعین نہیں نکالے, تبع تابعین نہیں نکالے, کوئی محدث نہیں نکالے, کوئی ائمہ نہیں نکالے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کسی امام نے ایسا جلوس نہیں نکالا. یہ اماموں کی تقلید کرنے والے, اماموں کے نام کا جھنڈا لینے والے, اپنے گروہ کا ایک ماتم بنانے والے, علم لے کر چلنے والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہرے جھنڈیاں لگا کر, ہرے جھنڈیوں کی پرچیاں لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو اس طرح خوشی میں منانا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے. ہم عاشقان رسول ہیں, ہم اللہ کے رسول سے عشق کرتے ہیں, محبت نہیں کرتے, عشق کرتے ہیں. عاشقان رسول کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جلوس نکالے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں کا یہ جلوس باقاعدہ, جس طرح 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی ہوتی ہے اور 2 اکتوبر کے علاوہ 14 نومبر کو غالباً ڈاکٹر امبیڈکر جینتی جس طرح ہوتی ہے, 25 دسمبر کو کرسمس ڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن عیسائی مناتے ہیں. 12 ربیع الاول کو مسلمانوں نے بھی ایک دن بنا لیا کہ یہ ہمارے نبی کے پیغمبر کے پیدائش کا دن, اس دن ہم بھی جلوس منائیں گے, اس دن ہم بھی خوشیاں منائیں گے. میرے دینی بھائیوں, آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو دیکھیے. اللہ کی قسم صحابہ کے ایمان جیسا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کے اندر اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے اللہ کے بندو, اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا, جیسے صحابہ نے عمل کیا ویسے اگر تم عمل کرو گے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو ہدایت پہ قائم رہو گے. فَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر صحابہ کے منہج سے پھر جاؤ,
اگر صحابہ کے طریقے سے منہ موڑ جاؤ، اگر صحابہ کے طریقوں کو تم چھوڑ جاؤ، یقین کر لو، یقین جان لو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت جشن عید میلاد النبی منانے سے نہیں ہے، آپ نے محبت کا معیار بتایا۔ من احب سنتی فقد احبنی، مجھ سے جو محبت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے اسے جلوس نہیں نکالنا چاہیے، گویا کہ اس کو میرے شریعت پر چلنا چاہیے، میری سنتوں سے محبت کرنا چاہیے، میرے لائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں، عمل کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کرو، اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت کرو، تب اللہ کے رسول سے محبت کرو گے۔ ہم محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کا نام آتے ہی پہلے انگوٹھے چومیں گے، پپی دیں گے پہلے، کیا بھائی مجھے عشق ہے۔ میرے دینی بھائیوں، عشق نام کا چیز قرآن حدیث میں آپ کو کہیں نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ یہ کالج کے لٹریچر میں آپ کو ملے گا عشق، عشق لڑانا، پیار کرنا۔ عشق اس لفظ کے اندر سیکس پایا جاتا ہے، یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک مرد ایک عورت کے درمیان کا ایک جملہ ہے، اس محبت کو عشق کہتے ہیں۔ عشق اللہ سے نہیں ہوتا، عشق رسول سے نہیں ہوتا، محبت اللہ سے ہوتی ہے، محبت رسول سے ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں، ہم عید میلاد النبی منانے والے، ان کو عشق نہیں ہے۔ جس طرح ایک عاشق اپنی معشوقہ کو عشق کرنے کے دوران دھوکہ دیتا ہے، عشق کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اپنی معشوقہ کو کہتا ہے عشق کرنے کے دوران، اے میری محبوبہ، میں تیرے لیے آسمان سے سورج توڑ کے لاؤں گا، چاند لاؤں گا، ستارے جھڑا کے لاؤں گا۔ اب وہ اس کے فریب میں پڑھ کر شادی کر لیتی ہے، اس کے محبت میں آ کر شادی کر کے کہتی ہے، کیا ہو جی میرے لیے چاند لا تم بولے، سورج لا تم بولے، تارے جھڑا کو لا تم بولے، لاؤ ذرا۔ انہیں مارکیٹ کو جا کو بیگنا، انڈے، مرچاں یہ لا کو دیتا اور بولتا، یہ انڈا سمجھ، یہ انڈا چاند ہے، یہ بیگن سورج ہے، اور یہ ٹماٹے یہ ستارے ہیں۔ یہ کیا کر سکے گا؟ یہ منہ کے دعوے ہیں، یہ دھوکے فریب ہیں۔ عشق نہیں ہوتا میرے بھائیوں، دھوکا ہے۔ اللہ کے رسول سے عشق کا نام لے کر دین میں دھوکا مت کرنا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ سے بڑھ کر ہم کیا محبت کریں گے؟ وہ محبت کرنے والے ایک لفظ پر جان قربان کرتے تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں نہیں منایا، ہاں اس کو منانے والا ایک بادشاہ ہے، وہ ایسے ہی ڈھانس کیا کرتا تھا، ایسے ہی ناچا کرتا تھا، اس کا نام ہے ابو الحسن کوکبوری۔ سن 604 ہجری میں، سن 604 عیسوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 600 سال کے بعد یہ جشن عید میلاد النبی منایا گیا۔ اور کہتے ہیں ابو لہب نے منایا۔ ابو لہب ایسے جلوس نکالا تھا، ابو لہب ایسے دب بجا بجا کے نعرے گا گا کے سارے جھنڈے اٹھا اٹھا کے سارے مارکیٹ کے اندر ایسے جلوس نکالا تھا۔ حضرت ابو بکر نکالے تھے، صحابہ میں سے کسی نے نکالا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب انگلی سے لونڈی آزاد کر دیا، اللہ اس کا عذاب کم کر دیا، ہم منائیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، وہ ابو لہب کافر تھا، کفر کی موت مرا۔ کسی بھی آدمی کے کافرانہ حالت میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ اللہ آخرت میں نہیں دیتا، دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ابو لہب جہنم میں جائے گا، ابو لہب کی فہرست میں تم بھی جانا۔ میرے دینی بھائیوں معاف کرنا، میرے جملے سختی ہوں گے لیکن میں حق کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس کام کرنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا وہ مردود ہے۔ ماشاءاللہ بڑی سفید پگڑی ہے، سفید جھبے ہیں، سفید لنگیاں ہیں، بڑے بڑے چہرے ہیں، صورت سننے کی ہے، عمل کھوٹا ہے، عمل کھوٹا ہے، دھوکے کا عمل ہے۔ یہ اسلام کھلا ہوا آنکھ ہے، کھلی ہوئی آنکھ اسلام ہے۔ بند آنکھیں کر کے اندھا دھن کی طرح چلنا تقلید ہے۔ تقلید آنکھ موچ کے اپنی امام کی بات کو ماننا، بغیر قرآن حدیث میں دلیل دیکھے بغیر جو وہ کہتا ہے اسے منوان تسلیم کر کے آگے چلنے کا نام تقلید ہے۔ قرآن کھلا ہوا آنکھ ہے، بین دلیل ہے، جو بھی تم کو چاہیے دلیل کے ساتھ دیکھو۔ میرے نبی کیے ہیں تو ضرور کرو، نہیں کیے ہیں تو ہرگز مت کرو۔ اور یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، وہاں جلوس نکلا تھا،
طلع البدر علينا من جني قيام تبا وجب الشكر علينا. مدینے کے انصار کی لڑکیاں جھوم جھوم کر کھجور کی پتیاں لے کر یہ ڈانس کی تھی, یہ دب بجا بجا کر وہاں جلوس نکلا تھا, ہم بھی نکالیں گے. ہاں اللہ کے بندو, مدینے کے انصار کی لڑکیاں اشعار پڑھ رہی تھی اور وہ خوشی کے نعرے گا رہی تھی, یہ یقیناً سچی بات ہے. میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وہ دن جو آپ مدینے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک نبی بن کر زندہ تھے, 10 سال تک آپ کے ہجرت کا وہ پہلا دن آتا تھا, کیا ہر ہجرت کے پہلے دن مدینے کی عورتیں اس طرح ناچا کرتی تھی؟ کیا ہر ہجرت کے پہلے دن کو یاد کر کے سارے صحابہ ناچ کر جلوس نکالتے تھے؟ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنا, یہ رات بھر شیرینی پکا کے حلوہ پوری پکا کے کرنا میرے دینی بھائیو عید نہیں ہے. اللہ کے رسول روزہ رکھے تھے, اس دن روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیے کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے, اور کوئی آدمی عید کا دن روزہ نہیں رکھتا. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. نبی نے فرمایا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. خود نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کر یہ ثابت کر دیے کہ میری پیدائش کے دن عید کا دن نہیں ہو سکتا. میرے دینی بھائیوں, آج ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں. مسلمانوں کی صرف 2 عیدیں ہیں, ایک رمضان, دوسری بقرعید, تیسری کوئی عید نہیں. ہاں جمعہ کو عید المومنین کہا گیا ہے, لیکن کھانے پینے خوشیاں منانے کے قد ابدلکہم اللہ بہما خیرا منہا, یوم الفطر و یوم الضحیٰ, عید الفطر اور عید الضحیٰ کو نبی نے قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کو پلٹنے والے, عید کے نام پر اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے ایسے خرافات ایجاد کر کے رکھے ہیں. ہاں میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو. اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یاد کرو اللہ کو, اللہ کی یاد سے تمہارے دل ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. آئیے اس کلپ کو دیکھیے, اس کلپ کے اندر اللہ کے ذکر کو بتایا گیا ہے. یہ کیسا ذکر ہے, یہ کیسا ذکر ہے. وينال البركات كل من صلى عليه, وينال البركات كل من صلى عليه. جملہ بدا تجھے کروڑوں درود اللہ علیہ. جعلنا من أهل الخير آمين. يا مولانا معاملة من أهل الخير آمين. ربنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأزواجنا وأهلينا ومرابطنا ومريدنا من محنة وفتنة وشدة وموس وغير ولي من كل خير من كل خير آمين. وخيرة من آخرة الفتوى لذلك الرحمن وفتنة سرور سنتوش അവർക്കിനി വൈകുന്നേരം രാജ്യത്ത് നൽകാൻ കൃത്യമായതിന്റെ ഖിദ്മത്തിലായി മുന്നോട്ട് വരാൻ അവർക്ക് തൗഫീഖ്, മക്കളൊക്കെ സുന്നത്തമായതിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കുക. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചവരെ ജില്ലയിലേക്കാൾ ഉത്തമമായ രൂപത്തിലുള്ള ഈമാനം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تغرے جو اپنی نظروں نیازوں کی لا کر خبروں پر چڑھاتے ہیں, میرے دینی بھائیوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح خبروں پر ہجوم بنا کر دعائیں کی جا رہی ہیں, خبروں کے اوپر سجدے کیے جا رہے ہیں, چادروں کی چما چمٹی کی جا رہی ہے اور ان خبروں کے مرنے والے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں وسیلے کے طور پر. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ضرور مانگتے ہیں لیکن ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اے اللہ کے بندو, اسلام کے اندر 3 وسیلے جائز ہیں, چوتھا وسیلہ حرام ہے, شرک ہے. 3 وسیلے اسلام کے اندر جائز ہیں. وہ کون سے؟ ایک اللہ کے اسماء و حسنا کا, اللہ تعالیٰ اللہ غنی ہے, اللہ تعالیٰ رزاق ہے, اللہ غفور ہے.
گناہ کیے ہو تو یا غفور الرحیم کہہ کر اللہ سے مغفرت طلب کرو. روزی روٹی سے پریشان ہو تو یا رزاق ذو القوت المتین کے نام سے اللہ سے رزق مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پریشان اگر ہو یا ذوالجلال والاکرام اے عزتوں ذلتوں کے مالک میری زندگی میں ذلت بھری ہوئی ہے عزتوں سے مالا مال فرما. دعا کیجیے اللہ کے ناموں سے, یہ وسیلہ جائز ہے. نمبر 2, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ. کوئی نیک عمل اللہ کے سامنے وسیلہ بناؤ, جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ان 3 بنی اسرائیلیوں نے وسیلہ اللہ کے سامنے بنایا تھا. یا اللہ میں میرے ماں باپ کو دودھ سب سے پہلے اس لیے پلایا کہیں تو نہ ناراض ہو جائے, میری بیوی بچوں کو بعد میں پلایا. یا اللہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے زنا کرنے کے قریب جا کر بھی بچ گیا کیونکہ تو مجھے پکڑ کر عذاب دے گا. یا اللہ میرے مزدور کی مزدوری میں دے کر بھیج دیا کیونکہ قیامت کے دن پائی پائی کا حساب مجھے دینا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیا, ان کی دعا قبول کر لیا, اس وسیلے کو قبول فرما کر غار کے چٹان کو ہٹا دیا. سب جانتے ہیں یہ دوسرا وسیلہ ہے. تیسرا وسیلہ کسی زندہ آدمی کو جا کر دعا کی درخواست کرنا, جیسے اللہ کے رسول حضرت عمر ابن خطاب سے کہے تھے یا اخی لا تنسانا فی دعائک, اے میرے بھائی عمرہ کو جا رہے ہو میرے حق میں دعا کرنا. کسی نیک بھائی سے دعا کی التماس کرنا یہ تیسرا وسیلہ ہے زندہ آدمی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مویشی مر رہے ہیں, ہمارے چوپائے مر رہے ہیں, بارش کی دعا کیجئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تکلیف زیادہ آ گئے, اے نبی ہم آپ سے وسیلہ مانگنا چاہتے ہیں, آپ سے مدد مانگنا چاہتے ہیں. اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجئے, ہم آپ کو سفارشی بنانا چاہتے ہیں. فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سفارشی وسیلہ بنا کر ہم اللہ سے مانگیں گے, اللہ کو آپ پر گواہ بنائیں گے. یہ سن کر نبی نے کیا کہا, سبحان اللہ اللہ اکبر, اے اللہ کے بندو انا انشاءاللہ اعظم من ذالک, تم جو وسیلہ مجھے بنانے آئے ہو نا اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بڑی ہے, بہت اس سے بڑی ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. انہو لا یستشفع باللہ علی احد, ابو داؤد کی روایت ہے نبی نے فرمایا اللہ کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ دعا کرو اللہ ڈائریکٹ سنتا. یہاں وسیلہ مانگا جا رہا ہے, خبر والے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور وسیلے کے نام پر حاجت روائی کی جا رہی ہے. میرے دینی بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے صحابی نبی سے دعائیں مانگنے آتے تھے, دعائیں منگواتے تھے, اللہ کے رسول دعا کیجئے, اللہ کے رسول دعا کرتے تھے. لیکن نبی کا جب انتقال ہو گیا, صحابہ کرام کا زمانہ, صحابہ کرام نبی کی قبر موجود ہے, صحابہ کرام نبی کی قبر کے پاس جا کر ایسے کھڑے ہو کر دعا نہیں کیے. نبی اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون سے ولی کی قبر معتبر ہو سکتی ہے, نبی کے درجے سے بڑھ کر کس کا درجہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کے ساتھی صحابہ کرام ایسے ولیوں کے نبی کے پاس نہیں گئے, بلکہ زندہ جو آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب تھے ان کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے اے عباس دعا کیجئے, جب تک نبی زندہ تھے نبی سے ہم دعائیں کرواتے تھے, آج آپ زندہ ہیں آپ دعا کیجئے. میرے دینی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قدر انہوں نے نہیں کی. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا بخاری مسلم کی حدیث میں, الا لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا انبیاءهم مساجد قبورا, اللہ لعنت نازل کرے ان یہود و نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. ایک نبی کی قبر سے بڑھ کر کس کی قبر معتبر ہو سکتی ہے؟ نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے اللہ کے رسول لعنت نازل کر دیے. یہ تو اولیاء اللہ جن کا ایمان معلوم نہیں, جن کا عقیدہ معلوم نہیں, جن کے اعمال معلوم نہیں, جن کے صورت شکل معلوم نہیں, جا کر ان کے قبر پر چادریں چڑھا کر یہاں پر منت کے نظر و نیازیں چڑھائی جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, یا اللہ میری قبر کو لوگوں کا میلے کے جگہ نہ بنا دینا جس کی لوگ عبادت کرنا شروع کریں جیسا کہ یہاں عبادت کر رہے ہیں. قبروں کی پوجا کی جا رہی ہے. ثابت ابن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, کہنے لگا اے اللہ کے رسول ملک ہیرا جا کر میں آ رہا ہوں, وہاں پر دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں. اے اللہ کے رسول آپ تو محسن انسانیت ہیں, ہم آپ کے سامنے سلام کریں گے, آپ کی عزت کریں گے. اللہ کے رسول ناراض ہو گئے, آپ غصے سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا, آپ کہنے لگے اے میرے ساتھی
کیا تم میرے مرنے کے بعد میری قبر کا سجدہ کرو گے؟ سننا، یقین نہ آئے تو جا کر حدیث اٹھا کر پڑھ لینا. نبی نے کہا کیا میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ بناؤ گے؟ اے دنیا کے مسلمانوں، اپنے ولیوں کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہو، سنو میرے رسول کہہ رہے ہیں میرے قبر پر سجدہ کرو گے؟ صحابی خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا ہرگز ایسا مت کرنا، ہرگز ایسا مت کرنا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. سننا، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا سجدہ حرام کر دیا ہے. اگر میری امت کے اندر کوئی سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے، لیکن یہ سجدہ بھی اسلام میں جائز نہیں. اسی لیے کوئی سجدہ نہ کرنا، میرے مرنے کے بعد میری قبر کا بھی سجدہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سفارشی بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمارا مرنے والا ہماری دعائیں سن رہا ہے. سنو قرآن مجید سورہ احقاف آیت نمبر 5، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے لوگو، جن قبروں سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، جن مرنے والوں کے سامنے تم حاجتیں رکھ رہے ہو، قیامت کی صبح تک یہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکتے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری دعاؤں سے بالکل غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. سورہ احقاف کی 6 نمبر آیت پر غور کرنا. 5 نمبر آیت میں اللہ نے کہا جن کو تم پوچھتے ہو وہ نہیں سنتے. 6 نمبر آیت میں کہا قیامت کے دن مرنے والے قبر والے کو بھی کھڑا کرے گا، مانگنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. وہ خبر والا ان کا دشمن بن جائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے میری زندگی میں کبھی نہیں کہا تھا کہ میرے قبر پر آ کر سجدہ کرنا، یا اللہ میری قبر سے آ کر مرادیں مانگنا، دعائیں مانگنا، وسیلے مانگنا، میں نے کبھی نہیں کہا. دشمن بن جائیں گے لوگوں، تمہارے دشمن بن جائیں گے. جو تم جا کر قبروں پہ سجدہ کرتے ہو نا، تمہارے ولی تمہارے دشمن بن جائیں گے. اگر وہ بول کر مرے ہیں کہ میری قبر کا سجدہ کرنا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا، ان کو بھی جہنم میں، تم کو بھی جہنم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی وہ ہوں گے جو قبروں پر سجدہ کرنے والے ہوں گے. قبروں پر سجدہ کرنے والے قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی ہوں گے. اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اے علی، جاؤ جا کر جو بھی قبر اونچی نظر آئے جا کر زمین کے لیول کر دینا، اور یہ لمبے لمبے قبریں بنا کر اس پر جبے قبے ڈال کر قوالیاں گوانے والے اور عرس منانے والے ابھی آئیں گے. آگے کلپس آپ دیکھنا عرس کے نام پر دین کو کیسے برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے. آئیے اس کلپ کو ملاحظہ کیجئے. اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے بھی دنیا میں بندے ہیں، ایسے بھی بندے ہیں جو اللہ کے ذکر کو ایسے بدل کے رکھ دیے. آڈیو رکھو. یہ اویس رضا قادری ہے، پاکستان کے. اللہ تعالیٰ نے آواز کا ملکہ دیا ہے. یہ نعت پڑھ رہے ہیں، ان کے نعت کے بیک گراؤنڈ ذرا غور کرنا. حقیقت میں ان کی نعت سنانا مقصد نہیں ہے، ان کے نعت کے پڑھ رہے ہیں، ان کے نعت کے بیک گراؤنڈ ذرا غور کرنا. حقیقت میں ان کی نعت سنانا مقصد نہیں ہے، ان کے نعت کے ساؤنڈ رکھو. بولو. اللہ اللہ نام کا ورد کرنے والے اویس رضا قادری کے نظم کے بیک گراؤنڈ اللہ اللہ کی میوزک آ رہی ہے، اور یہ اللہ کا ورد کرنے والے یہ مسلمان ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسلمان ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں، اور یہ اللہ کا ورد کرنے والے یہ مسلمان ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ مسلمان ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں، ایسے لگ رہا ہے کہ گویا ان کے آنگوں میں شیطان جن گھس گیا ہے، ان کے بدنوں پر بھوت سوار ہو گیا ہے. مسلمان کا نام رکھنے والے اللہ کے نام کا ورد کر رہے ہیں. استغفر اللہ. ذرا قرآن و حدیث سے ہم کو دلیل دینا. صحابہ، نبی اور انبیاء کرام مل کر اس طرح کے ہجوم کہاں منوائے تھے؟ قرآن و حدیث سے ہم کو دلیل دینا. صحابہ، نبی اور انبیاء کرام مل کر اس طرح کے ہجوم کہاں منوائے تھے؟
یہ اللہ کے نام کا ورد کرنے والے جھوم جھوم کر ہل ہل کر اللہ کا نام کا ورد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ درمیان میں کھڑے ہو کر ان کا عالم ڈائریکشن جیسا دے رہا ہے, سارے پیچھے والے اسے جھوم جھوم کر گویا کہ میوزک ڈائریکٹر میوزک کو ڈائریکشن دیتا ہے. میرے دینی بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کر رہے ہیں. اویس رضا قادری صاحب کی نعت خوانی چل رہی ہے, النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ. پیچھے سے یہ ڈی ٹی ایس میوزک کا ساؤنڈ کس کو بنایا؟ اللہ کے نام کو انہوں نے بنایا. اللہ کے نام کو ڈی ٹی ایس میوزک کا ساؤنڈ انہوں نے بنا دیا, کیونکہ میوزک نہیں بجا سکتے, کم سے کم اللہ 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 اس نام کے ذریعے ڈی ٹی ایس میوزک کا ساؤنڈ دے کر یہ جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. اے مسلمانوں, جو اللہ اللہ نام کی ورد جو تم منا رہے ہو, اس مجلس سے بہت افضل بہت بڑھ کر تھی وہ کوفہ کی جامع مسجد کی مجلس, جو تابعین کوفہ کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ سارے مل کر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, ایک مرتبہ سبحان اللہ سارے مل کر 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک مرتبہ الحمدللہ سارے مل کر 100 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے پاس جا کر کہنے لگے, کوفہ کی جامع مسجد میں لوگ عجیب طریقے سے کنکریوں پر تسبیح پڑھ رہے ہیں, جیسے آج کے زمانے میں ایسے تسبیح کے مالوں پر تسبیح پڑھی جاتی ہے, ایسے تسبیح کے مالوں پر اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور راتب مالا موخوذ, یہ منخوص مالا راتب یہ حداد, یہ کیا ہے؟ الہی انت مقصودی و رضا کا مطلوبی, یہ نام سے حداد پڑھنے والے راتب پڑھنے والے یہ ہجوم تسبیح کا نعرہ لگانے والوں تمہارے اس مجلس سے بہت بہتر تھی. اللہ کے رسول سکھائے ہوئے دعا کے تسبیح کے الفاظ تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, وہ تسبیح پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود آ کر دیکھے کنکریاں لے کر مار کے بھگائے, چلو نکلو مسجد سے. ابھی اللہ کے رسول کے برتن نہیں ٹوٹے, دین میں بدعت ایجاد کر دی. یہ تسبیح پر من کے ڈھکلنا بدعت ہے. اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کبھی ایسے تسبیح پر من کے ڈھکل کر سبحان اللہ پڑھ کے نہیں بتائے, آپ انگلیوں کے پوروں پر پڑھتے تھے. میرے دینی بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ اپنانا دین میں بدعت ہے. ان اللہ لا يقبل قلب غافل بقلب غافل, غفلت بھرے دلوں کے دعاؤں کو ذکر و اذکار کو اللہ نہیں سنتا. یہ ذکر و اذکار جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہیں, جھوم جھوم کر ہل ہل کر گا رہے ہیں. اللہ کے بندو, لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 ہو ہا ہی ہو حیون ہا ہی ہو حیون, یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کو اس طرح ورد کرنا کیا کسی امام نے اپنی فقہ میں بتایا ہے؟ لا کر دکھاؤ ہم کو. امام مالک ہو یا امام شافعی ہو, مالک ہو حنبلی ہو, اپنے کسی مسند کے اندر اپنی کسی فقہ کی کتاب میں ایسے راتب حداد مولود مالا جو ایسی کتابیں ایجاد کر لیے ہیں, اس کے اندر 140 پر 5 حداد مولود ماتا راتب کے یہ کتابیں ہیں. یہ کیرلا کے صوفی حضراتوں نے نکالا. ہر گھر کے اندر ہر شادی بیاہ کے موقع پر راتب مالا مولود منقوص یہ پڑھا جاتا ہے. میرے دینی بھائیوں, اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس حدیث کے اندر ہے؟ کیا نبی نے بتائی؟ یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. لوگوں نے اللہ کے علاوہ یہی نہیں حجر و شجر کو اپنا معبود بنا لیا. دیکھیے اس کلپ کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل کر لوگوں نے شرک کیسے ایجاد کر لیا. یہ درخت ہے, اس درخت کو لوگ اپنے معبود کی طرح اپنا معبود بنا لیے ہیں, اور اپنا حجر کو اپنا خدا بنا لیے ہیں. کوئی جا رہا ہے, اس درخت میں ایک ایسا پاور ہے جو بھی جا کر منت کے ساتھ ہریا کپڑا اس درخت پر باندھے گا, اللہ اس کی مرادیں پوری کرے گا. اور اس درخت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہ درخت ہے زمین کا, یہ بڑھ کا درخت ہے جس کے جڑیں لمبی لمبی نکلتی ہیں. اس جڑوں پر جا کر جھنڈے لگائے جا رہے ہیں, ہرے کپڑے لگوائے جا رہے ہیں, اور اس درخت سے منتیں مانگی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, غزوہ حنین کے موقع پر ہم ایک راستے سے جا رہے تھے. وہاں پر راستے میں ایک بیری کا درخت تھا. لوگ اس بیری کے درخت میں اسی طرح نظر و نیاز کے تعویذیں لا کر لٹکاتے تھے, تلواریں لٹکاتے تھے. نبی سے ہم نے کہا, اے اللہ کے رسول, ہم کو بھی ایسا ایک درخت بنا دیجئے نا, ہمارے لیے بھی ایسا ایک درخت تو نا, ہم بھی جا کر درخت سے مرادیں مانگیں گے, ہم بھی جا کر درخت سے پوجا پاٹ کریں گے. نبی نے کہا, اللہ اکبر, تم نے وہی کہا جو بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ سے کہا تھا. موسیٰ سے کہا تھا,
बनी इसराइलियों ने मूसा से क्या कहा था, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ऐ मूसा हमारे लिए एक ऐसे खुदा बना दो जैसे इन लोगों के खुदा हैं। क़ाला इन्नकुम क़ौमुन तजहलून, तुम तो बड़ी जाहिल कौम हो। ये उम्मत मुस्लिमा ये जाहिल नहीं तो और क्या है, ये जाहिलों का काम है। दुआएं मांग रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला समी व बसीर है, अल्लाह सुनने वाला है। इनको ईमान नहीं कि अल्लाह सुनेगा, अल्लाह देगा, इनको भरोसा है इन दरख्तों पर। ये मुरीद, ये मुर्शद जो सामने खड़े होकर दुआएं कर रहा है, इसके पीछे इसके सारे मुरीद खड़े होकर आमीन आमीन कर रहे हैं। हमल वाली औरतें दरख्त के पास आकर मन्नतें मांग रही हैं। हमल वाली औरतें, सारी खवातीन आकर इस दरख्त से मन्नतें मुरादें मांगी जा रही हैं। लोगों याद रखना, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस दरख्त को उठाएगा, उस दरख्त को क़यामत के मैदान में खड़ा करेगा और ये सारे मुरीद, ये चिल्ले चिपटाओं को अल्लाह ताला उस दरख्त के पीछे खड़ा करेगा। हर दुनिया का बातिल तरीके पर अमल करने वाला अपने खुदाओं के पीछे खड़ा होगा। कल क़यामत के दिन दरख्त के पीछे इन लोगों को अल्लाह खड़ा करेगा जो इन दरख्तों से मुरादें मांगते हैं, उन खबरों पे जाके सजदा करते हैं। ऐ अल्लाह के बंदो, दरख्तों से पूजा करने वालों, क़यामत के दिन अल्लाह ताला दरख्त को उठाकर खड़ा करेगा। अल्लाह के रसूल भी एक दरख्त के पीछे बैत रिजवान किए थे। अल्लाह के रसूल सहाबा किराम से बैत लिए थे। वो एक दरख्त था जिसके नीचे सहाबा किराम से अल्लाह के रसूल बैत लिए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद सहाबा उस दरख्त के नीचे तबर्रुक के तौर पर जाकर बैठते थे, जैसे ये तबर्रुक के तौर पर जाकर दरख्तों से मांग रहे हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब को जब पता चला ये बैत रिजवान का दरख्त है, लोग तबर्रुक के तौर पर इस दरख्त के नीचे जाकर बैठ रहे हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस दरख्त को जड़ से निकालकर फेंक दिए, फितने का दरवाजा बंद कर दिए। ये देखिए, ये एक पत्थर है, जिस पत्थर को उनका अकीदा है कि ये हमारा एक वली है। हमारे वली इबादत करते करते पत्थर बन गए थे और ये पत्थर में हमारे वली होते हैं। उस पत्थर के सामने अगरबत्तियां जलाई जा रही हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, फत्तखुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ अल्लाह के बंदो डरो उस आग से जिस आग का ईंधन अल्लाह ताला इंसान और पत्थर को बना देगा। पत्थर से मांगते हो, पत्थर से सारे गैरुल्लाह भी मांगते हैं, अपने पत्थर की मूर्तियां बनाकर मांगते हैं। इन पत्थरों से मांगने वालों, कल क़यामत के दिन अल्लाह इन्हीं पत्थरों के साथ तुमको जहन्नम में डालेगा। सूरह बकरा आयत नंबर 24, सूरह बकरा की 24 नंबर आयत में अल्लाह कहता है इंसान और पत्थर का ईंधन बनाकर हम जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआह व यक्शिफुस सू, कौन है मुसीबत के मुसीबतों को दूर करने वाला, कौन है मुश्किलों में काम आने वाला। आ इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई है तुम्हारे लिए? हाँ, ये लोग कहते हैं हमारे लिए अल्लाह के अलावा ये हजर है, ये शजर है, ये दरख्त है, ये पत्थर है, ये बाबा है, ये पीराने पीर है, ये मुश्किल कुशा है, ये गौसे आजम है, दस्तगीर है। अल्लाह चैलेंज के तौर पर सवाल कर रहा है, आ इलाहु मा अल्लाह, क्या कोई है अल्लाह के अलावा तुम्हारी मदद करने वाला? ये कहते हैं हमको अल्लाह के अलावा मदद करने वाला। लोगों इस धोखे से बचो, कल क़यामत के दिन मुशरिकों के फहरिस्त में तुम उठाए जाओगे। इस धोखे से अपने ईमान को बचाए रखना। अल्लाह ताला कहता है कि यकीनन जो लोग अल्लाह के अलावा गैरुल्लाहों की इबादत करते हैं, पुकारते हैं गैर लोगों को, अल्लाह ताला इनकी कोई दुआ कबूल नहीं करता और अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इनको जहन्नम में उठाकर डालेगा। ये जाकर औलिया अल्लाह से मददें मांगते हैं, अल्लाह के रसूल से भी मदद नहीं मांग सकते। मेरे भाइयों, आइए तिबरानी की हदीस में आपके सामने पढ़कर सुनाओ। एक मुनाफिक था नबी के जमाने में, वो मुनाफिक मुसलमानों को बहुत तकलीफ देता था। लोग उस मुनाफिक के फितने से बचने के लिए अल्लाह के रसूल के पास आए, बोले है अल्लाह के रसूल इस मुनाफिक के फितने से हमें बचाइए। इन्ना नस्तगीसु बिरसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल हम आपसे मदद मांगते हैं, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारे गौस बनिए। नस्तगीसु गौस को कहते हैं, आप हमारे गौस बन जाइए, इसके फितने से बचा लीजिए। आपने बयान फरमाया इन्नहु ला यस्तगीसु बिह इन्नमा यस्तगासु बिल्लाह, मैं कोई गौस नहीं हूं बल्कि गौस आजम वो अल्लाह ताला है, वो अल्लाह ताला सबसे बड़ा गौस है। लोगों तुमने इन खबरों को गौस बना लिया, इन खबरों से मांगने वाले तुम बन गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई इनमें का नेक आदमी मरता था, इनके मुजस्समे बना लिए जाते थे या इनके खबरों को सजदा गाह बना लिया जाता था। ऐसे मुशरिकों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन जहन्नम की आग देगा। वला तदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका, जिन लोगों को तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो ये नफा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते।
اللہ چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سورہ علق اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کی آخری آیتیں اللہ کہتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ بلاؤ جن لوگوں کو تم دنیا میں پکارتے تھے ادھر بلاؤ, بلا کر دیکھو ہم ادھر جہنم سے داروغاؤں کو بلائیں گے. تمہارے ولی تمہارے پیر کیا بچائیں گے اللہ سے تم کو؟ اگر بچائیں گے تو بلا کر دیکھ لو, کوئی نہیں بچانے والا. اللہ تعالیٰ ادھر جہنمیوں کے داروغاؤں کو بلا کر گھسیٹ کر جہنم میں تم کو ڈال دے گا. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ میرے دینی بھائیوں, مردوں کو زندہ کرنے کے عقیدے رکھتے ہیں ہمارے مردوں کو. آئیے اس کلپ کا ملاحظہ کیجئے, اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے مردوں کو زندہ کرنے والے اولیاء خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں, کنب اذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں. میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے, آپ گھر چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں. پیروں کے پیر ہیں خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں, کنب اذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں. میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے, آپ گھر چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں. پیروں کے پیر ہیں. یہ مردوں کو جلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ انہوں نے بنا لیا کہ میرا پیر مردوں کو جلا سکتا ہے. ہاں, مردوں کو زندہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کو تم مانتے ہو وہ سب کے سب غیر اللہ ہیں, وہ مشرک ہیں. اور ان کی یہ کتاب ہے مذہبی و سیاسی بابے جو سعودی عرب کے دارالعلوم سے چھپی ہے. مذہبی و سیاسی بابے, اس کتاب کے اندر لکھی ہے کہ ان کا ایک لٹن شاہ بابا تھا. ان کے بہت سارے بابا ہیں, طوطے شاہ بابا, گھدے شاہ بابا, کتے شاہ بابا, ملنگ شاہ بابا اور بارش والے بابا, اشرفیوں والے بابا. ان کا ایک بابا اشرفیوں والا بابا, ایسا بابا جو ایک مرتبہ آیا, اشرفیوں کی بارش آسمان سے ہونے لگی. ایک ولی جس ولی کا نام جناب یحییٰ نقشبندی المعروف ہے, 12 برس تک اپنی سانس کو روک کر اللہ کی عبادت کرتے سمندر کے تل میں بیٹھا تھا. سمندر کے گہرائی میں 12 برس تک بیٹھا تھا. 12 برس کے بعد پورا اللہ کا ذکر کر لے کو باہر نکل کر آیا. صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا, گوشت مچھلیاں کھا گئی تھی, پورا پانی نکل گیا تھا. پھر بعد میں آ کر اپنی گوشت خود تیار کر لیا. اور مردوں کو زندہ کرنے والے ایسے ایسے کہتے ہیں لوہے محفوظ پر گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد دلا دیا. اور ایسے ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ ہمارے پیرانے پیر ایک مرتبہ کھانا کھاتے بیٹھے تھے. عبد القادر جیلانی مرغی کھا لیے, مرغی کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کیے, بولے اے مرغی اٹھ جا. مرغی اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ہمارے پیر مرغی کو زندہ کر دیے. ایک مرتبہ بیان دے رہے ہیں, چیل اوپر سے اڑ رہی ہے, کائیں کوے اوپر سے اڑ رہے ہیں, کائیں کائیں کر رہے ہیں, ڈسٹرب ہو رہا ہے. کوے کو بولے مر جا, مر گیا. نیچے اس کی گردن الگ ہو کر نیچے پڑ گیا پرندہ. یہ سیرت غوث پاک کتاب کے اندر لکھ کر ہے ان کے واقعے. پھر لوگ دیکھے یہ کیسا غوث ہے, یہ کیسا پیر ہے, ایک پرندے کی جان لے لیا. لوگوں کا ماحول دیکھ کے پھر اس پرندے کے جھڑ کو اس کے تن سے ملا کر پھر اڑا دیے. مردوں کو زندہ کرنے والے میرے دینی بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ بعض انبیاء میں سے, نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا. حضرت عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑ جا. لیکن یہ کہتے ہیں قم باذنی, میرے آرڈر سے کھڑ جا. اپنی آرڈر سے زندہ کرنے والے یہ مردوں کو زندہ کرنے والے. آئیے میرے بھائیوں, اسلام کے اور بدعات و خرافات پر نظر ڈالیے. میں سنی عقیدت والا ہوں, اے تو کیوں مجھ سے چلتا ہے, ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے. یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, خواجہ کا سکہ چلتا. میں سنی عقیدت والا ہوں, اے تو کیوں مجھ سے چلتا ہے, ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے. یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, خواجہ کا سکہ چلتا. خبروں کے اوپر مور کے کٹے, قوالیوں کے اندر یہ توغرے, میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے, اے مرادیں بنانے والے اپنے رنگ میں مجھے رنگ دے. اور یہ خبروں کے اوپر عرس گانے والے میرے دینی بھائیوں, یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. اس شرک کا دلدل, وہ مورچے جو آپ دیکھ رہے ہیں, ڈالیے اس کلپ کو, وہ مور کے کٹے
جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا ایک سفید پتھر تھا، جسے بوسہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو چوستا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں یہ تاثیر رکھا ہے کہ وہ گناہوں کو چوستا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس پتھر میں اتنی طاقت نہیں کہ خود بخود کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بوسہ دینے کی فضیلت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ مورچے، یہ مور کے کٹے، یہ خبر کا مجاور ایک بار جھاڑو کا کٹا لے کے سر پہ مارے گا، گویا ان کا عقیدہ ہے ایک بار مجاور کے ہاتھ سے مار اگر کھائیں ہمارے پورے گناہ جھڑ جائیں گے، ہمارے گناہ دفاع ہو جائیں گے. گناہ کے دفاع کرنے والے مورچے کٹے. میرے دینی بھائیوں، آئیے کلپ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل کے نام پر یہ جو نعرے پڑ رہے ہیں یہ سارے جھم جھم کے گائے جا رہے ہیں. ان کو جبرائیل سے عقیدت ایسی ہے گویا کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کروا کے ہماری مدد کرنے والے ہیں. بعض لوگ تھے جو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل کے دشمن تھے. یہ بعض ہیں جو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل سے مددیں مانگنے والے اور ان کے نام کے نقشے لکھ کر گھروں پہ ٹنگانے والے. یہ چور بابا لوگ اپنے پیٹ کا مال کما کر کھانے کے لیے ایسے تغرے گھروں پر بانٹتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل، اور قرآن مجید کے حروفوں کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ 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 ذو القوت المتین، اور اللہ لا الہ الا الکرسی، بسم اللہ اللہ، بسم اللہ کا نمبر، اللہ کا نمبر، الرحمان کا نمبر، الرحیم کا نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر 786. میرے دینی بھائیوں، یہ تغرا اس پر لکھا ہوا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. یہ تمہارے دکان پہ لگا لو، پیسہ پانی کی طرح آئے گا. دودھ جیسا ابلتا ہے تمہارے گھر میں پیسہ ویسا ابلے گا. یہ چور باباؤں کے دھندے، لوگوں اس دھوکے سے بچے رہنا، اس فراڈ سے بچے رہنا. یہ فوٹو کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا اے حجر اسود، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو کسی کا نفع نقصان کر سکے. میرے نبی کو میں نے چومتے دیکھا ہے اسی لیے میں چوم رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے تھے کہ یقیناً حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے. حجر اسود کا بوسہ مسلمان اس عقیدے سے نہیں لیتا کہ یہ ہمارا نفع نقصان کا مالک ہے، صرف اس لیے کہ نبی کی سنت ہے. یہ تغرے آپ کے گھر میں برکت نازل کریں گے، آپ کے دکان میں حرام کاروبار کر رہا ہے تو بھی برکت ہونا. اور یہ فوٹو لگائے گا. اب وہ بابا بیچنے والا دن بھر خون پسینہ ایک کر کے 100 روپے میں ایک فوٹو بیچتے پھرے گا. 100 روپے میں ایک فوٹو بیٹے لے لے، کیونکہ دوپہر کا کھانا بیچارہ وہ بھی نہیں کھایا، فوٹو بکے گی تو وہ کھائے گا. اب وہ فوٹو بیچ کے خود بابا کھانے والا، اور کہتا ہے بیٹا تیرے گھر میں چھپر پھاڑ کے اللہ دولت دے گا دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. دکان میں بھی لگا لینا، مکان بھی لگا لینا، خوب پیسے ہی پیسے ابلیں گے. اور ایسے پیسے ابلیں گے بیٹا تو دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو جائے گا. اگر اتنے پاور اس فوٹو میں ہے تو چور بابا کو بولو اپنے گھر کے 4 دیوالوں میں 100 فوٹو ٹھوک کر بیٹھ جائے. اللہ چھپر پھاڑ کے، دیوار پھاڑ کے، اوپر پھاڑ کے، نیچے پھاڑ کے، سب تیرے گھر میں اللہ دولت لٹائے گا. جا کر لے. وہ نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو شانہ کوا سمجھتا ہے، لوگوں کو الو بنانے کے لیے ایک دھندے کرتے ہیں. میرے دینی بھائیو، ایسے دھوکوں سے بچے رہنا. یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل، کسی فرشتے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی نفع نقصان کا مالک بن سکے. یا حروف ندا صرف اللہ کے لیے کہا جاتا ہے، کسی اللہ رب العالمین کے علاوہ. یا اس کا مطلب استغاثہ مانگنا، کسی زندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے آؤ. مردوں کے لیے استعمال کرنا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کے نام پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یہ صلوات اللہ علیکہ یہ سب کیا ہے؟ یا رسول، یا حبیب، یا رسول. یہ یا حروف ندا نبی کو لگا کر یہ جتانا چاہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے،
نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں، نبی استغاثہ کرنے والے ہیں. اے اللہ کے بندو، نبی اپنی زندگی میں استغاثہ کرنے والے غوث نہیں بن سکے تو اللہ کے رسول سے استغاثہ کی تم کیسے امید لگاتے ہو؟ اور یا رسول کے نام پر نعت میں اتنے غلو، یہ کہتے ہیں جیسے کہہ رہا تھا اپنے ہی رنگ میں ہے مجھے رنگ دے. ادھر خواجہ کا سکہ چلتا ہے، ادھر خواجہ کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں حکومت چلتی ہے. اللہ کی حکومت چلتی ہے دنیا اور آخرت میں. سکہ چلا لینے والوں 2 دن کی دنیا ہے چلا لو، 2 دن کی دنیا ہے چلا لو. یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے. شاعر کہتا ہے یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے. عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے. عمل جیسا کرو ویسا تم کو ٹکٹ مل جائے گا. کیا ہوں آخا میں کیا ہوں، بندے خواجہ کے در کا گدا ہوں. آخا میں کیا ہوں، تیرے خواجہ تیرے گھر کا میں بھکاری ہوں. بندے غوث الورا ہوں اور سگے احمد رضا ہوں. میں غوث کا بندہ ہوں، پیرانے پیر غوث محی الدین کا بندہ ہوں، اور احمد رضا اعلیٰ حضرت بریلوی اس کے گھر کا کتا ہوں، اور سگے احمد رضا ہوں. سگ فارسی میں کتے کو بولتے ہیں. اور سگے احمد رضا ہوں یا رسول سلام علیکہ. میرے دینی بھائیوں، ہماری عقلوں پر پتھر پڑے ہیں، ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہیں. یہ دھوکے کے پردے نکالو. یہ کتا بننا گوارا ہے ان کو. ہم اپنے مرید کے کتے بن جائیں گے، مرشد کے، ہم اپنے ولی کے پیر کے کتے بن جائیں گے. آئیے دنیا کے اندر ایسے ولی کے باباؤں کے تغرے لگا کر فلم بنانے والے اور عرس منانے والے، یہ یہیں پر اولال سید مدنی کی درگاہ کا عرس ہے. میرے دینی بھائیوں، ہم کسی اولال کے سید مدنی کے دشمن نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میلے لگوانے سے منع فرمائے ہیں. یہ عورتوں کا ہجوم ہے. عورتیں یہاں پر جاتی ہیں، ان کو عورتیں مسجد میں آنا فتنہ ہے. یہاں درگاہوں پہ جا سکتی ہیں، بے پردہ جا سکتی ہیں، بغیر برقعے کے جا سکتی ہیں، شاپنگ سینٹروں میں بے پردہ جا سکتی ہیں، فلم تھیٹروں میں لے کر جاتے ہیں، ایسے عرسوں میں لے کر جا سکتے ہیں، مسجد کو نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجدها. اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر عبادت کرنے آنے کے لیے ان کو مت روکو. یہاں عبادت تھوڑی ہوتی ہے. یہاں پر وہ انٹرویو دے رہا ہے. مجھے بہت سکون ملا یہاں اولال مدنی کے درگاہ پہ آ کر. ہمیں بنگلور سے آ کے آئے، ہم نے بہت دل میں تمنا تھی جو دربار دیکھنے کے لیے بابا کا کرم ہے، ہم نے اتنی دور تک بلائے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے جو بھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں تمہارے دل کو اطمینان ملتا ہے. یہاں عرسوں میں جانے کے بعد ان کو دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہاں ہوتا کیا ہے، نظر و نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، اور مرغے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. نبی نے بیان فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرکا. جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ذبح کرے گا وہ شرک کیا. شرک کریں گے. غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے، اور جا کر نظر و نیاز چڑھانا. نبی نے بیان فرمایا مسند احمد کی روایت، ایک آدمی پہلے کے زمانے میں سے ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا. کیسے؟ آپ نے بیان فرمایا ایک بت پر اس نے اللہ کے علاوہ ایک مکھی مار کر بت پر چڑھایا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دیا. ایک آدمی مکھی بھی اللہ کے علاوہ مارنا پسند نہیں کیا، لوگ اس کو شہید کر دیے، اللہ اسے جنت میں داخل کیا. جا کر عرسوں پہ درگاہوں پہ یہ نظر و نیازیں، وہ دیکھیے وہ اندر کا مجاور، وہ اپنے سارے مریدے جیسے ایک پجاری کے پاس مندر میں جا کر اپنے پوجا پاٹ کے نارل موز اور پھول سندل یہ سارے چیزیں پجاری کو پوجا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، وہ مجاور کو دیا جاتا ہے. وہاں جا کر مجاور کو دے رہے ہیں. یہ ہمارے وہ اگربتی اس کے ہاتھ میں اور پھولوں کا توغرا اس کے ہاتھ میں، وہ دے گا اپنے مرید کو. وہ لے جا کر اندر فاتحہ دلا کر باہر لا کر فاتحہ کی شکر بانٹے گا. بیٹے لے لے شکر کھا، تیری بگڑی بن جائے گی. وہ پوجا کرنا، اندر سے نظر و نیازیں لینا، یہ کھلا ہوا شرک نہیں تو اور کیا ہے. میرے دینی بھائیوں، یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک سے تم کو منع فرماتا ہے، اس شرک سے منع فرماتا ہے. انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. کسی مردے کو تم اپنی آواز نہیں سنا سکتے، کسی بہرے کو تم اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اے مسلمانوں، جا کر خبروں پہ اپنی نظر و نیازیں مانگنے والوں، زندے پروردگار کو تم نے چھوڑ دیا، مردوں کے پیچھے جا کر پڑے ہو. وہ اللہ سمیع و بصیر ہے، مانگو اس اللہ سے
तुम्हारी दुआएं सुनने वाला, जाकर कब्रों पे तुम सवाल कर रहे हो, कब्रों से मांग रहे हो। ये धोखा है, ये इस्लाम के नाम पर फ्रॉड है, जो लोगों को उल्लू बनाने के लिए। इस मुजावर का धंधा कुछ भी नहीं, साल भर लोगों के मलीदे वसूल करेगा, शक्कर वसूल करेगा। शक्कर आज 30 रुपए किलो है मार्केट में, वो शक्कर वसूल करेगा, मलीदे वसूल करेगा, मुर्गियां वसूल करेगा। उसका घर उसी ताबीज पलीतों से चलता है, उसका घर उसी नजरों नियाजों से चढ़ता है। और कब्रों पे जाकर चादरें चढ़ाना, मन्नतें मांगना, और इज्तिमाई शक्ल में मर्द और औरतें सारे मिलकर दरगाह पर हुजूम बनाकर। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, मम्माता यजअलल्लाहु निद्दा उदखिलन नार। जो आदमी ऐसा शिर्क का काम करते हुए मरेगा, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा, जहन्नम में दाखिल करेगा। आइए ये आखिरी वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सारे दुनिया के लोग मिलकर भी अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं नफा नुकसान दे सकते। मेरे दीनी भाइयों, यहां पर दुआएं की जा रही हैं और ये जुलूस निकाला जा रहा है। इस जुलूस के अंदर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, राम का नाम भी लिखा हुआ है, सरस्वती लक्ष्मी की इस फोटो भी मौजूद है। मुसलमान भी हैं, मुसलमान अपने नाम के ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गा रहे हैं, हिंदू अपने तरीके के भजन के भजनियां गाते हुए यहां जा रहे हैं। आप देखिए, ये इस्लाम हो सकता है? जरा ठंडे दिल से फैसला कीजिए, क्या यही वो इस्लाम है? ये हिंदू, ये अपने नाम के नारेबाजी करने वाले, अपने तरीके के हुजूम निकालने वाले। मेरे दीनी भाइयों, ये इस्लाम नहीं हो सकता, ये तौहीद नहीं हो सकता। ये तौहीद के नाम पर शिर्क, खुला हुआ शिर्क है। नारे सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं, लेकिन अमल बिल्कुल उसके अपोजिट। इल्लल्लाह नहीं, इल्लाह है, बल्कि अल्लाह बिल्लाह है। अल्लाह के अलावा भी कोई दूसरा अल्लाह है। मौस का झोंका अंदर लेकर गए, नजरों निया चढ़ा, बाहर आते ही उसके नजरों को बड़े तबर्रुक समझकर लड़ झगड़ कर वहां से खा रहे हैं। मेरे दीनी भाइयों, अंदर जाने तक अब उस उधर के झोंके को कोई छू नहीं रहा, उधर के झोंके को कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये अंदर पीर बाबा के पास जाकर आया, सारे लड़ मर कर उसे खा रहे हैं। क्यों? बाबा की छांव उस पर पड़ गई। ये मेला है, ये मेला लगा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बद्दू आकर कहा था, ऐ नबी, मैं बुआना नामी मुकाम पर ऊंट ज़बा करने की मन्नत मांग लिया हूं, क्या करूं? आपने फरमाया था, क्या वहां ऐसे मेलों में से कोई मेला लगता है? क्या गैरुल्लाह के नाम पर कोई मेला उर्स लगता है? नबी, वो सहाबी ने कहा कि नहीं। नबी ने फिर पूछा, क्या लोग वहां पर अपनी ईदें मनाते हैं? सहाबी ने कहा नहीं। आपने फरमाया, औफी नजरी का, तू अपनी नजर पूरी कर। याद रख, अल्लाह की नाफरमानी में कोई नजर नहीं चलती। ये उर्स मनाना, ये सारे के सारे नाच गाने करना, ये शिर्क नहीं तो और क्या है? मेरे दीनी भाइयों, खुला हुआ शिर्क है। वमा युमिनु अक्तरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वाले अक्सर मुशरिक रहेंगे। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिहि व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करता, शिर्क के अलावा जिसे माफ कर दे, लेकिन जो शिर्क का काम किया वो दूर की गुमराही में जाकर पड़ा। जामे तिर्मिजी की हदीस है, अल्लाह ताला के रसूल कहते हैं, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी, या इब्न आदम लौ अतैतनी बिक़िराबिल अर्ज़ि खताया ला तुशरिक बि शैया ला तैतुका बिक़िराबिहा मग़फ़िरा। है अल्लाह के बंदे, मेरे पास इस हाल में आके तू जमीन भर के गुनाह किया हो, मैं इस रहमतें, आसमानों भर के रहमतें लेकर क़यामत के दिन मेरे बंदे तुझसे मुलाकात करूंगा। शर्त यह है, ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे साथ शिर्क नहीं करना, मेरे साथ किसी बाबा ताबा को नहीं लगाना। अगर तू किसी मुशरिक को शिर्क के साथ दायरे में नहीं रहा, मैं हर किस्म की रहमतें लेकर तेरे गुनाहों को माफ करूंगा। अल्लाह चाहेगा तो माफ करेगा, गुनाह कबीराओं को भी अल्लाह चाहेगा तो माफ करेगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ऐसे बिदात और खुराफात से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान और हदीस का पैकर नुमा बनाए। अल्लाह ताला हम तमाम को जिंदगी के आखिरी सांस तक अती अल्लाह व अती रसूल पर गामजन अता फरमाए। जितने क्लिपिंग्स यहाँ पर बताए गए हैं, मेरे दीनी भाइयों, ये किसी एक को टारगेट बनाकर किसी के दिल के आजारी पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों के दरमियान कुरान और हदीस के खिलाफ ये खुराफात है जो आपको बताकर कुरान और हदीस का दर्स दिया गया है। अगर इन क्लिपिंगों के जरिए किसी के भाई के दिल को आजारी पहुंची है, मैं अल्लाह का वास्ता उसे देता हूं, वो जाकर
पहली फुर्सत में तहकीक करे क्या ये अमल कुरान और हदीस से साबित है, अगर है तो दलील लाकर बताए, अगर नहीं है तो अल्लाह के लिए तौबा करे। अल्लाह हर बड़े से बड़े शिर्क को सच्ची तौबा करके हिदायत पर आने से माफ करता है। इन्नल इस्लाम यहदी मन काना क़ब्ला, इस्लाम की हिदायत पर आते ही सारे शिरकों को अल्लाह, पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ करता है। अल्लाह ताला हम तमाम के अकीदे को, ईमान को हिफाजत फरमाए। अल्लाह कुरान और हदीस पर अमल करने वाला हमको मोमिन बनाए। अल्लाह कहने सुनने वालों को कही सुनी बातों पर ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।